الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام ذویل احتشام سامعین و ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مسعود میں بھی ڈبل سٹوری گھر ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی کئی گھر ایسے تھے جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مدینہ شریف میں آپ کا قیام ہوا، وہ گھر بھی ڈبل سٹوری تھا، 2 منزلہ گھر تھا۔ عزیزان گرامی، مدینہ شریف کے اندر ایک ایسا ہی ڈبل سٹوری گھر تھا، اور اس گھر میں اوپر والے پورشن میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، اور نیچے والے پورشن میں جو تھے وہ جو اوپر خاتون رہتی تھی اس کی والد اور والدہ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ گویا اوپر رہنے والا شخص گھر داماد تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو گھر داماد شخص تھا اس کی کسی بات پر اپنے سسر سے تلخ کلامی ہو گئی، رنجش ہو گئی، اور اس نے اپنی بیوی پر یہ قدغن لگا دی کہ اب تو نیچے والے اپنے ماں باپ کے پورشن میں نہیں جائے گی، اور وہ اپنی بیوی پر پابندی لگانے کے بعد کسی کام کی غرض سے ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خدا کا کرنا کہ اس شخص کی عدم موجودگی میں وہ جو اس کی بیوی تھی، اس کے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو وہ خاتون کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں اور نیچے میرے ماں باپ رہتے ہیں، اور میرے باپ کے ساتھ میرے شوہر کی کوئی رنجش ہو گئی تھی، اور میرے شوہر نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ تو اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی، ان کے پورشن میں نہیں جا سکتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو شوہر ہیں وہ پابندی لگانے کے بعد خود تو ایک لمبے سفر پر چلے گئے ہیں، اور میرا باپ بیمار پڑ گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں نیچے والے پورشن میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تو اپنے شوہر کی بات کو مان اور مت جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اب کچھ دن گزر گئے اور اس کا والد شدید بیمار ہو گیا۔ جب شدید بیمار ہو گیا، قریب المرگ پہنچ گیا، تو وہ خاتون پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو میرا باپ جو ہے وہ قریب المرگ پہنچ گیا، اور شوہر میرا ابھی تک پہنچا نہیں، اور اس نے پابندی لگا رکھی ہے کہ میں نیچے والے پورشن میں جاؤں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر تو یہی ہے کہ تو اپنے شوہر کی بات کو مان اور مت جا اپنے باپ کے گھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی یہ رائے ہے تو سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ چند دن مزید گزرے تو اس کا باپ فوت ہی ہو گیا۔ جب اس کے باپ کا جسد خاکی گھر میں پڑا ہوا تھا تو وہ خاتون کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر اپنا مدعا دہراتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میرے باپ دنیا سے ہی چلے گئے اور شوہر میرا ابھی تک پہنچا نہیں، کیا حکم ہے؟ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر تو یہی ہے
کہ اپنے شوہر کی بات کو ہی مان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی یہی رائے ہے تو سر آنکھوں پر۔ خیر وہ خاتون اپنے ہی پورشن میں اس نے بیٹھ کے رو دھو لیا، اور اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں کوئی شرکت نہ کی۔ جو لوگوں کے منہ میں آیا انہوں نے باتیں کی۔ عجب بیٹی ہے جو اوپر اپنے پورشن میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ فوت ہو چکا ہے اور وہ نیچے ہی نہیں آئی۔ خیر جنہوں نے باتیں کرنی تھی انہوں نے کی، دفنا دیا گیا اس کے باپ کو۔ اگلے دن آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے اور آ کر اس خاتون سے پوچھا جو نیچے رہتے تھے، ان سے پوچھا کہ وہ فلاں خاتون کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اوپر ہے اپنے پورشن میں، وہ تو نیچے آئی نہیں، اس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ نیچے آئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ خاتون نیچے اتری اور جو ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئی تو حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی بات مانی اور میں نیچے نہیں آئی اور میرے باپ کو دفنا دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے علم میں ہے اور پروردگار نے اللہ عز و جل نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس پروردگار نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس خاتون نے اللہ کا سلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک بھی ہو۔ وہ خاتون بڑی حیران ہو کر پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد کس بات پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنمی تھا، تیرے اس عمل کی وجہ سے جو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اللہ نے تیرے باپ کو بھی جنتی بنا دیا۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اپنے شوہروں کو اس قدر مقام دینا شروع کر دیں تو گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ روایت ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میرے طلبہ میں سے ایک کثیر تعداد جب گھروں میں جا کر میرا ذکر کرتے ہیں اور اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو پھر ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہی ہیں، تو پھر اس گھر سے کبھی کبھی کئی گھروں سے یہ فون آتا ہے مجھے کہ پروفیسر صاحب میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں، اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، جیسے معاشرے کے اندر مسائل پائے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ میری زندگی کا ایک دلچسپ تجربہ ہے کہ میں پھر ان خواتین کو جب یہ واقعہ سناتا ہوں تو یہ واقعہ سنانے کی اس قدر برکت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 20 گھر ایسے جن کو میں جانتا ہوں جو ٹوٹنے سے بچ گئے صرف اس روایت کی برکت سے۔ اور جب انہوں نے یہ روایت خواتین سنتی ہیں اور ان کے دل میں اترتی ہے اور تاثیر چھوڑتی ہے تو پھر وہی گھر جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام مع الاکرام الی یوم القیام بجاہ النبی خیر لنا۔